الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ جو عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور استغفار کیا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو گھیرے ہوئے ہے ہر شے کو اپنی رحمت اور علم سے، پس بخش دے انہیں جنہوں نے کفر سے توبہ کی ہے اور پیروی کی ہے تیرے راستہ کی، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ ایماندار ہونا، صاحب ایمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مقدر اور نصیب سے جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے عطا فرما دے۔ ایمان ایک بہت بڑی عظیم دولت ہے جو مالک ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں اس کا جلوہ دیکھنے کی حسرت پیدا ہو جاتی ہے، انہیں پھر یہ ایمان والا جلوہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو کفار و مشرکین مسلمانوں کی طرح طرح سے دل آزاری کیا کرتے تھے، اور ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر جھوٹے بہتان لگایا کرتے تھے، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بتا کر تسلی دے رہے ہیں کہ یہ اوباش اور بے حیا لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ عظیم المرتبت فرشتے جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ مقرب ملائکہ جو ہر لحظہ عرش الہی کے طواف میں سرگرم ہیں اور اپنے رب کریم کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں، وہ تو ہر لمحہ تمہارے لیے بارگاہ الہی میں دستے دعا پھیلائے ہوئے ہیں، اور تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، تمہارے مراتب کی بلندی، تمہارے اور تمہارے ماں باپ، ازواج، اولاد کے لیے دخول جنت کی التجائیں کرتے ہیں، پھر تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اے صاحب ایمان لوگو، تم ان کفار و مشرکین کی باتیں سن کر اپنے دل میں غم پیدا کر رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ اوباش لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں میں کان نہ دھریے، ادھر آئیے، دیکھیے وہ ملائکہ جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ ان کے ارد گرد حلقہ بنا کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے ایک تو یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور دوسرا کام وہ یہ کر رہے ہیں، اے ایمان والو، وہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہاری ازواج، تمہاری اولاد اور تمہارے لیے بخشش کی التجائیں رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ تو جس کے حق میں اللہ کے فرشتے بول رہے ہوں، اللہ فرماتا ہے بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے غم اور پریشانی میں جانے کی، اور ان اوباش قسم کے لوگوں کی باتیں سننے کی؟ یہ جو کہتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹو جس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جس نے تمہیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ یہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور کن کلمات سے تسبیح کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں سبحان الذی العزت والجبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان الحی حی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ان کے حیا اور ادب کے یہ عالم ہے کہ یہ ہمیشہ سر جھکائے رہتے ہیں، آنکھ اوپر اٹھا کر ہی نہیں دیکھتے، جلال الہی سے ہر وقت لرزاں ترساں رہتے ہیں،
اور اس مخلوق کو دیکھتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ان کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں یہ سفارش کرتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ ایک ہے التجا، یہاں پر لفظ ہے التجائیں کرتے ہیں، تو التجا اگر کوئی فرشتہ کر دے تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، تو جہاں پر التجائیں ہو رہی ہوں تو وہاں پر پھر دعا قبول ہونے کا کیا عالم ہوگا۔ رب العالمین خالق کائنات کی تسبیح و تمحید کے علاوہ ان ملائکہ کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور یہی وہ اصل چیز ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، یہ کتنی بڑی دعا دی جا رہی ہے، ایک تو یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بخش دے، اور ان کے ماں باپ کو بخش دے، ان کی ازواج کو بخش دے، ان کی اولاد کو بخش دے، اور انہیں دخول جنت کا مزہ سنا دے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی رب العالمین خالق کائنات نے، یہاں ملائکہ کی دعا کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ کیونکہ تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے اے میرے اللہ، فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ تیری رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے، اس لیے تو ان کی توبہ کو قبول بھی فرما لے۔ الہی جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ان کو بخش دے، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے، اور انہیں جنت عدن میں داخل فرما۔ اور آخر میں فرمایا اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کی، پھر پیروی کی تیرے راستہ کی، عذاب الجحیم، اے اللہ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ انہیں عذاب جہنم جہنم سے بچا لے، اے اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو جن کے حق میں فرشتے بول رہے ہوں، وہ جو نوری مخلوق ہے، وہ جو نوری فرشتے ہیں، جن کے حق میں وہ بولیں پھر کیا مقام ان کا ہوگا۔ یہ وہ فرشتے ہیں، ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جو امام الانبیاء سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کئی مرتبہ حاضر ہوئے، اور وہ فرشتے بھی ہیں کہ جو ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آنی۔ وہ سارے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلاموں کی بخشش کے لیے دعائیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں، اور جنت کے دخول کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو ذرا سوچئے سمجھیے اور پھر اس پہ عمل کیجئے۔ جب اذان کا وقت ہو نا، ادھر مسجد میں اذان ہو، آپ سارے کام کاج کو بند کر دیں اور کہیں بھئی ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور وہ ایمان والی زندگی کے جن بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے یہ نماز فجر ادا کر لی ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد گھر جائیں گے، ناشتہ کریں گے، پھر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں گے۔ ذہن میں صرف ایک آپ نے بات رکھنی ہے کہ ہم نے جب نماز ظہر کا وقت ہوگا، اذان ہوگی، ہم نے اپنے کام کو بند کرنا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے ہم نے باجماعت مسجد میں پہنچنا ہے۔ یہ نیت اگر آپ دل میں رکھیں گے نا تو نماز ظہر تک آپ کام اپنا کر رہے ہیں، لیکن وہ کام جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا اجر اور بہت بڑی نیکی ہے۔ کوشش فرمائیے گا ہر بندہ ذوق و شوق کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔